جو فلڈ جو سچویشن ہے، جو ڈیزاسٹر سچویشن ہے سارے ڈویژن میں بلکہ سارے ملک میں، میرا خیال تھا میں آپ کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کر لوں، لیکن میری تمام جو انتظامی مشینری تھی وہ چونکہ ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹس میں وہ بزی تھے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ ٹائم پہ بیٹھ نہ سکا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں مطلب پروونشل گورنمنٹ، صوبائی حکومت، چیف منسٹر صاحب کے ہدایات پر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ جو ڈیٹا ہے ڈیمیجز کا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کی پھر 3 وہ سٹیجز ہوتے ہیں، ایک تو ریسکیو، دوسرا ریلیف، اور تیسرا جو ہے نا وہ ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ۔ تو ابھی جو ہمارا جو ریسکیو والا آپریشن تھا دیٹ از کمپلیٹڈ، وہ ابھی مکمل ہے۔ ابھی ہم دوسری جو فیزز ہے وہ ریلیف ایکٹیویٹیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ریہیبلیٹیشن ہے اور پھر سیٹلمنٹ ہے وہ تو بعد کی چیزیں ہیں، اس پہ تو ٹائم لگے گا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ریسکیو کے بارے میں، جب یہ سیلاب آیا تو سب سے پہلے چیف منسٹر صاحب نے اپنا جو ذاتی جہاز ہے وہ یہاں پہ بھیجا، اور ہمارا خیال تھا کہ اسی دن سے ہم مطلب ریسکیو آپریشن شروع کریں گے، لیکن بہرحال چونکہ موسم اتنا خراب تھا کہ وہ جہاز مطلب وہاں پہ لینڈنگ ناممکن تھی۔ اس کے علاوہ پھر پاکستان آرمی کی 2 ہیلی کاپٹر بھی مطلب جو MI-17 ہے بڑے جہاز وہ بھی پہنچے، لیکن وہ بھی بیکاز آف ٹربولنٹ ویدر وہ لینڈنگ ناممکن تھی۔ بہرحال میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مطلب ہمارے لیے اب یہ سیلاب کی جو تباہ کاری ہے اور اس کے ہمارے سامنے جو چیلنجز تھے وہ تو سڑکوں کی بحالی تھی، پھر لوگوں کی بحالی، لوگ جو وہاں پہ سٹینڈرڈ تھے، آپ کو پتہ ہے کمراٹ میں بھی کافی لوگ سٹینڈرڈ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کالام میں بھی سٹینڈرڈ تھے۔ میں تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ ابھی تک کالام سے 1750 لوگ ابھی جو سٹینڈرڈ تھے دے ہیو بین ریسکیوڈ، یہ یہاں پہ ابھی پہنچ گئے، اور کمراٹ میں جو آپریشن ہے، جو ایریل آپریشن ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہے، وہاں سے ہم نے 500 بندوں کو ریسکیو کروایا، تو کمراٹ کمپلیٹ ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ابھی میرے انفارمیشن کے مطابق کوئی 500 کے قریب ابھی ٹورسٹ یا سٹینڈرڈ لوگ ہیں، وہ بھی ابھی تک وہاں پہ نہیں، میرے 1750 ابھی وہ پہنچ گئے ہیں، کالام سے پہنچ گئے، اور 500 کے قریب ابھی تک سٹینڈرڈ ہے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہمارے پاس جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کالام میں جو ٹورسٹ ہے ان کو ہم ریسکیو کر سکیں۔ باقی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ریسکیو میں ہماری پرائیورٹی یہ تھی کہ ہم پہلے بچوں کو، عورتوں کو، اور جو پنجاب، سندھ، جو باہر پروونسز کے لوگ ہیں ان کو ہم نے ترجیح دی، ان کو پہلے ریسکیو کروایا۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو ڈاؤن ڈسٹرکٹس ہے مطلب چرسدہ، مردان، پشاور، ڈی خان، وہاں پہ بھی کافی ٹورسٹ تھے، ان کو بھی ہم نے ریسکیو کروایا۔ تو یہ بہت بڑا آپریشن تھا، کوئی گپ نہیں تھی۔ باقی لوگ آپ کو پتہ ہے، لوگ تو کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی الدین کا چراغ ہوگا اور فوراً چیزیں آ جائے گی۔ مطلب آپ کو پتہ ہے جب ملٹری مطلب یہ جو ہیلی کاپٹر آتے ہیں اس کے لیے کس طریقہ کار ہے، ہم لکھتے ہیں PDMA کو، وہ لکھتے ہیں NDMA کو، پھر منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ اور چیزیں، تو الحمدللہ ان کا بھی رسپانس اور پروونشل گورنمنٹ کا رسپانس بالکل ٹائملی تھا۔ اور یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کوئی بھی مطلب ٹورسٹ ابھی تک نہ کوئی مرا نہیں ہے کہ یا بھوک سے مرا ہو یا کوئی مطلب کسی جگہ پر سٹینڈرڈ ہو، ہم نے ٹائملی ان کی مطلب ہم نے ریسکیو نہیں کیا۔ تو الحمدللہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو پٹن کوستان میں وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا تھا وہ بھائیوں کا، اس آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑی کرٹیسزم ہوئی، تو الحمدللہ سول ایڈمنسٹریشن نے بہت زبردست کام کیا۔ اور سول ایڈمنسٹریشن نے اس کے علاوہ میرے یہاں پہ جو ریلا آیا، جو یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ یہ عام سیلاب نہیں تھا، یہاں پہ بیسیکلی مطلب ایک کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے مطلب یہ تباہی مچی ہے۔ تو کلاؤڈ برسٹ تو اللہ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو 2010 کا جو سیلاب ہے، جس کا لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ 2010 اس کا جو ڈسچارج تھا وہ 1,75,000 کیوسک اس کا وہ تھا ڈسچارج تھا، اور یہ جو موجودہ جو سیلاب ہے اس کا ڈسچارج ہے 2,47,000، تو آلموسٹ ڈبل ہے۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے پروونشل گورنمنٹ کی مطلب بالکل، اور پاکستان آرمی کی، پولیس کے جتنے بھی میرے ریسکیو کے تمام، میں اگر کوئی میرا نام کسی کا نام اگر میں بھول گیا ہو تو آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن تمام ڈپارٹمنٹس نے، صحافیوں نے، ہر بندے نے بڑا زبردست، کمیونٹی، پولیٹیکل جو لوگ ہیں مطلب یہ جو کونسلر ہے سب لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ مطلب تباہی اتنی نہیں ہوئی جو 2010 میں ہوئی تھی، کیونکہ یہ تو ڈبل، یہ تو بالکل تباہی تھی۔ 2,47,000 کیوسک کوئی معمولی وہ نہیں ہے، ڈسچارج نہیں ہے۔
اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب ہی ریلا آیا تو مجھے پھر چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے مطلب ہدایت آئی کہ یار بہت بڑا ریلا ہے اور کلاؤڈ برسٹ کی تو مطلب واٹر والیوم بہت زیادہ ہے، تو کائنڈلی آپ ڈاؤن ڈسٹرکٹس کو بھی انفارم کر دیں. تو میں نے کمشنر مردان کو بھی یہ بتایا اور کمشنر پشاور کو میں نے چیف سیکرٹری کی ہدایات پر میں نے میسیجز بھیجے. تو اس وہاں پہ بھی ثوابی، نوشیرہ اور چارسدہ پہ بھی یہ بھی مطلب آپ کو پتہ ہے اگر ہم ٹائملی انفارمیشن نہ دیتے تو وہاں پہ بھی کافی تباہی مچتی. تو مطلب اس وجہ سے ہمارا جو ریسکیو آپریشن ہے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی ریسکیو کرنا تھا اور ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے لوگوں کو بھی ہم نے انفارمیشن دے دی کہ آپ کم از کم گھروں سے نکلے. تو ایڈمنسٹریشن نے اس کو انشور کیا تو اس وجہ سے اتنی تباہی نہیں ہوئی. دوسری پروونشل گورنمنٹ نے ایک جو تباہی کم ہوئی ہے اس کا ایک اور بھی ہے کہ جگہ جگہ پہ مطلب ریور سوات میں بھی اور ٹریبیوٹریز میں بھی پروونشل گورنمنٹ نے جو پچھلی حکومت میں بھی اس حکومت میں بھی ریٹیننگ وال بنائے تھے، پشتے بنائی تھی، ڈائکس بنائی تھی. تو اس وجہ سے الحمدللہ اتنے مطلب کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر یہ نہ ہوتے تو پھر اتنی تباہی مچتی کہ پھر ہماری وہ سرکار کی پھر قابو میں ہی نہ ہوتی. اچھا اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ انفارمیشن دے دوں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ چیف منسٹر صاحب نے اپنا ذاتی وہ جاز پیئر کیا تھا، اس میں کافی لوگ آئے تھے، کوئی 700 کے قریب اس میں آئے. پھر میرے ساتھ وہی بھی انفارمیشن ہے جو ملٹری فارمیشن نے جو ہماری مدد کی وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مطلب ان کی بھی کوئی مطلب 55 سارٹیز کے تھرو انہوں نے کی مطلب 750 کے قریب انہوں نے بھی ریسکیو کر دیا. اچھا آپ کو پتہ ہے گاشکوٹ خواجہ خیلہ میں بھی لوگ پھنسے ہوئے تھے. بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے جب سیلاب آتے تو ہمارے لوگ آپ کو پتہ ہے یہ ریورس کے پاس جاتے ہیں اور لکڑیاں مچھلیاں پکڑتے ہیں اور لکڑیاں نکالتے ہیں. تو گاشکوٹ کے مقام پہ کوئی 150 کے قریب سٹینڈرڈ لوگ تھے تو ان کو بھی مطلب تھرو ملٹری مطلب ہیلی کاپٹرس ہم نے ریسکیو کروایا. اس کے علاوہ آرمی نے ایک جو میں ان کا مشہور ہوں آرمی اور پولیس نے جو بحرین کے لوگ تھے ان کو تھرو پلی یا تھرو کیا کہتے ہیں رسی کے تھرو بھی مطلب کافی لوگوں کو بحرین سے بھی 1000 کے قریب لوگوں کو بحرین سے بھی ریسکیو کروایا. تو یہ تو ہماری ریسکیو مطلب فیز تھا. ابھی میں آتا ہوں ریلیف پہ اور ریلیف سے پہلے میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لوں کہ کیونکہ میرے خیال میں جو آپ کے پریس والے ہیں زیادہ تر یہ ڈیٹا میں بھی انٹرسٹڈ ہے کہ مطلب ڈیمیجز کتنے ہوئے ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ اب بیکاز آئی ایم لوکنگ آفٹر دا انٹائر سول ڈویژن میرے جو وہ ہے ایکٹیویٹیز ہے یا میرے جو ریزیکشن ہے دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو سوات سارا ڈویژن ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کر لوں کہ ہمارے پاس ابھی تک جو ٹوٹل ڈیتھس ہوئے مطلب جو اموات ہوئے وہ ہے 66، ٹوٹل انجرڈ ہے 47، ہاؤسز جو پولی ڈیمیج ہے وہ 2336 جی دوبارہ. اچھا ڈیتھس ہے 66 اور ٹوٹل انجرڈ ہے 47، جو پولی ڈیمیج ہاؤسز ہے وہ 2336، جو ہاؤسز پارشلی ڈیمیج ہے وہ 3197، جو سکولز یہاں پہ ڈویژن میں ڈیمیج ہو گئے وہ 438 سکول. اس کے علاوہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے بی ایچ یوز وغیرہ اسکول کی طرف میں آ رہا ہوں سارا میں آپ کی طرف آپ کو سارا میں انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں. ہیلتھ فیسلٹیز ہے 35، سکولز 438. روڈ جو ڈیمیج ہے وہ تقریباً مطلب چھوٹے بڑے آپ کو ایک تو مین روڈ ہے اور باقی مطلب چھوٹے چھوٹے جو ویلیز میں سب ویلیز میں روڈ ہے وہ ان کی وہ ہے مطلب جو فگر ہے 517 روڈ ریسٹورڈ جو ہم نے کروائے ہیں ابھی تک. یہ بھی مطلب بیسیکلی یہ وہ ہے نا مطلب یہ ہم نے جو کر دیے 187 یہ ہم نے ریسٹور کر دی ہے. اور جو بریجز ڈیمیج ہے 141 141 پل بہہ گئے. اریگیشن جو وہ چینلز ہے 183 اریگیشن چینلز ڈیمیج ہو گئے. اس کے علاوہ جو اسپورٹس فیسلٹیز ہے چھوٹے موٹے انکلوڈنگ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے سامنے پریس کے سامنے جو وہ ہے ایسٹروٹاپ پہ وہ 13 ہے. شاپس ہوٹلز اور پرائیویٹ بلڈنگز اس میں جو لوگوں کی گھر شامل ہے، اس میں مارکیٹس ہے، اس میں پلازز ہے، اس میں ہوٹلز ہے. تو یہ سب ملا کے جو پرائیویٹ پراپرٹیز ہے یہ ہے 52,841 یہ پرائیویٹ پراپرٹیز جو پرائیویٹ انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کیٹل پیرش ہو گئے جو مر گئے کیٹل اس میں مطلب گائے بینس وغیرہ وہ 711 ہے. اور جو فصلوں کو نقصان پہنچا ہے وہ ہے 85,000
8,59,000 کوئی ہیکٹیئرز جو ہے نا یہ کوئی فصلوں کو جو کڑی فصلیں ہیں جو خاص کر اس کو بھی نقصان پہنچائے. اور ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہ چھوٹے جو MHPs ہے, جو چھوٹے ہائیڈل اسٹیشنز ہیں لوگوں نے الپوری میں جگہ جگہ پہ بنائے ہیں, یہاں پہ مدین سے نیچے تھے, وہاں پہ اشورن میں تھے, جگہ جگہ پہ. تو یہ کوئی 50 کے قریب ہماری جو وہ ہائیڈل اسٹیشنز ہیں جو پرائیویٹ لوگوں کے بنے ہوئے تھے وہ بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں. میں ریلیف کی طرف تھوڑا سا آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہم نے شروع کر دی ہے, جو لوگوں کو ہم نے جو خوراکی مواد اور یہ جو نان فوڈ آئٹمز اور فوڈ آئٹمز ہم نے پہنچائے ہیں, تو جو نان فوڈ آئٹمز ہے وہ ہم نے سوات میں صرف 6,735 ہم نے نان فوڈ آئٹمز, جس میں میٹریسز, جس میں یہ خیمے, جس میں اور جو چیزیں وہ مطلب جو یوٹینسلز وغیرہ ہے, برتن وغیرہ ہے, یہ ہے 6,735. اور فوڈ پیکیجز جو ابھی ہم نے سوات میں وہ ڈسٹریبیوٹ کی ہے وہ 8,716. یہ ایویکویشن والا تو ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر کر دیا, جو کمراٹ سے لوگ آ گئے ہیں اور جو مطلب کالام سے, وہ تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے سے. 8,716 کیا ہے, آٹا ہے, کلو ہے, یہ فوڈ پیکیجز ہے. فوڈ پیکیج میں بیسیکلی چائے بھی ہوتا ہے, اس میں گھی بھی ہوتا ہے, اس میں دال بھی ہوتا ہے, اس میں آٹا, سارا سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے پھر ریلیف ایکٹیویٹی میں آپ کو پتہ ہے لوگ بیمار بھی ہو گئے تھے. اس کے بعد جب یہ سیلاب آتے ہیں تو مختلف وبائی امراض بھی پھیلتی ہے, تو پھر ہم نے ابھی تک مطلب کوئی 45 ہم نے مطلب میڈیکل کیمپس بھی ہم نے جگہ جگہ پہ اسٹیبلش کر دیے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے 13,300 پیشنٹس کی ہم نے ٹریٹمنٹ بھی کروائی ہے. تو یہ ہمارا بیسیکلی جو ریلیف کا کام ہے یہ جاری ہے. میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کر لوں کہ ہماری ریہیبلیٹیشن میں جو خاص کر ریہیبلیٹیشن یہ دونوں میں آتا ہے. جو ہمارے پاس جو ملاکنڈ انتظامیہ کے پاس اور سوات انتظامیہ کے سامنے جو بڑا چیلنج تھا, دیٹ واز دی ریہیبلیٹیشن اینڈ ریسٹوریشن آف جو NHA روڈ ہے. یہ بالکل جگہ جگہوں پہ تقریباً مجھے جو بتایا گیا 55 کلومیٹر یہ بالکل یہ مطلب دریا برد ہو گیا ہے. تو آپ کو 55 کلومیٹر بہت بڑا وہ ہے, اٹس اے بگ پیس آف روڈ. تو اس کی ریہیبلیٹیشن بھی آپ کو پتہ ہے مدین اور کلام کے درمیان بھی جو وہ تھا مطلب پیچ تھا, وہ بالکل ڈسکنیکٹ تھا, لینڈ کنیکٹیوٹی بالکل نہیں تھی. تو الحمدللہ پہلے ہم نے دوسری دن مدین اور کلام کے درمیان ہم نے روڈ کنیکٹیوٹی بحال کر دی تھی. اور ابھی میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو 2 دن پہلے آرمی چیف خود آئے تھے, ان کے ساتھ میری میٹنگ ہو گئی, تو مطلب مختلف چیزوں پہ ڈسکشن ہو گئی, جو ان کو بتایا گیا کہ یار جتنا ڈیمیج کتنا ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی. اور ہم نے پھر ریہیبلیٹیشن اور ایکٹیویٹیز میں ان کی ہم نے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی ہمیں تھوڑا سپورٹ کر لے. تو بالکل کور کمانڈر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پہ جو لوکل کمانڈر ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سول ایڈمنسٹریشن کو جتنا آپ سپورٹ کریں امیجیٹ سپورٹ کریں. تو میں نے کہا کہ سر یہ جو ہمارے پاس جو مین چیلنج ہے, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 1600 کے قریب لوگ ہیں جو سٹرینڈڈ ہے کلام میں, ان کو نکالنا اس پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں. ہیلی کاپٹر کوئی مطلب اتنا وہ اسمال وہ نہیں ہے, تو بہت زیادہ ایکسپینسو ایکسرسائز ہے. تو میں نے کہا کہ سر اگر جب موسم بھی خراب ابھی ہونے والا ہے, مطلب سردی آنے والی ہے اور برفباری بھی ہوگی, تو 50,000 سے زیادہ ان کے لوگ وہاں پہ سٹرینڈڈ ہے, جو کالام, بحرین, پشمال, پلوگا, گبرال. تو ان کو نکالنا پھر حکومت کی بس کی بات نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہم جو امیجیٹ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو NHA روڈ ہے اس کی امیجیٹ ریسٹوریشن ہو. تو انہوں نے اس وقت بھی مطلب یہ چونکہ یہ روڈ چونکہ NHA کا روڈ یہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, تو انہوں نے میرے سامنے انہوں نے FWO کو بھی بتایا, اور ساتھ ہی ساتھ جو مطلب کور اپ انجینئرز ہیں ان کو بھی انسٹرکشن دے دی کہ آپ NHA کے ساتھ وہ کر لیں. تو بیسیکلی یہ جو FWO ہے یہ NHA کی کنٹریکٹر ہے. تو انہوں نے مطلب آدھا جو کالام سے لے کے اوپر, یہ ابھی دونوں طرف سے اس پہ ریہیبلیٹیشن کام سٹارٹ ہوا ہے, کالام سے لے کے اسریت تک وہی جو نا وہ جو پیچ وہ FWO والے تعمیر کریں گے, اور پھر بحرین سے لے کے وہ مڈ وے تک وہ پھر ان کی رسپانسبلٹی ہوگی کور اپ انجینئرس کی. تو مطلب آپ کو پتہ ہے چونکہ بڑا چیلنج ہے, تو مجھے جو بتایا گیا ہے مجھے جو بتایا گیا ہے کہ میکسیمم انشاءاللہ 5 دن کے اندر انشاءاللہ یہ لینڈ کنیکٹیوٹی رائٹ فرام
مدین ٹو کالام انشاءاللہ یہ بحال ہو جائے گی، تو پھر ہماری جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی۔ اور باقی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے آپ تھوڑا سا میرے ساتھ جو ڈپٹی کمشنر صاحبان نے جو ڈیٹا شیئر کیا ہے، میں نے کل ڈی سی سوات سے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سر چونکہ اسیسمنٹ ابھی تک ڈیمیج اسیسمنٹ سروے ابھی جاری ہے، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق 25 ارب کے قریب یہاں پہ صرف سوات میں انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میرے جو اور ڈسٹرکٹس ہے جس میں جو ورسٹ افیکٹڈ 2 ڈسٹرکٹ بہت زیادہ متاثر ہو گئے، ایک ڈسٹرکٹ سوات اور ایک ڈسٹرکٹ اپر دیر، یہ دونوں زیادہ ورسٹ افیکٹڈ۔ اس کے علاوہ پھر اپر چترال میں بھی کافی نقصان ہوا ہے، لوور چترال میں بھی کافی نقصان ہوا ہے، تو تقریباً 10 سے 15 ارب تک ڈیمیج جو ہے نا دا ریسٹ آف ڈسٹرکٹس میں وہاں بھی نقصان ہوا ہے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بنیر میں ملاکن ایجنسی میں ایک جو تو تکانڈ کا ایریا ہے وہاں پہ مطلب کیونکہ سیلابی ریلا اندر داخل ہو گیا تھا، لوگ ڈسپلیس ہو گئے تھے، لیکن ان کو ہم نے ٹائملی ریلیف دے دیا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ورسٹ افیکٹڈ ہے وہ سوات ہے اور اپر دیر ہے۔ تو الحمدللہ ابھی آپ کو پتہ ہے ہمارے سامنے پھر بجلی کی بحالی ہے، پھر روڈوں کی بحالی ہے، ڈرنکنگ واٹر سپلائی کی بحالی ہے، پھر لوگوں کو ریلیف اور مطلب دینا ہے، فوڈ پیکیجز دینے ہیں، نان فوڈ پیکیجز وہ دینے ہیں، اور میڈیکل سپورٹ دیں۔ تو یہ ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن الحمدللہ میں اپنے ایڈمنسٹریشن کو میں تمام ڈی سیز کی، آرمی فارمیشن کی، پولیس کی، 1122 کی، آپ کی، اب سب کا میں دوبارہ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مطلب یہ سب نے مطلب مل کے بیسیکلی دس واز اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی، اور آپ ہماری قوم نے بالکل ایک باشعور قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔